السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ایک امام اور ایک مؤذن اور مدرسین کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں اور ان کا گزارا بسیرا کیسے ہوتا ہے آپ سب کو بے شک معلوم ہے۔ آئے دن ہم ایسی نیوز سنتے ہیں اور ایسی خبر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کے امام نے خودکشی کر لی، اور اس کی وجہ جب معلوم ہوتی ہے تو دل دہل جاتا ہے کہ پیسوں کی مجبوری کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے اس امام نے، فلاں امام نے خودکشی کر لی۔ حالانکہ ایک چھوٹا سے چھوٹا امام ہو، اگر حافظ بھی ہو، تو اس کو اس بات کی جانکاری اور اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن یہ کتنی سخت مجبوری ہوگی کہ وہ پھانسی میں لٹک رہے ہیں یا پھر خودکشی کر رہے ہیں، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو میرے دوستو اور میرے خاص کر کے امام اور مؤذنین اور مدرسین بھائیوں، میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے گزارش جو آج کرنے آیا ہوں، اپنی تنخواہوں پر یا اپنی ڈیوٹی پر ترس کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک امام اور ایک مؤذن اور ایک مدرسین کی زندگی بہت ہی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس میں ترس دلانے یا پھر افسوس دلانے نہیں آیا ہوں کہ ہم اس لائن میں آ گئے، بلکہ یہ شاندار راستہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت راستہ ہے اور سکون والا راستہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس خوبصورت راستے میں چلتے ہوئے اور اس سکون والی اور عافیت والی اور برکت والی زندگی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو میں 5 کاروبار کرنے کے لیے بتانے آیا ہوں۔ یعنی ہم ان خدمت میں لگ کر کے کچھ چھوٹے موٹے کاروبار ساتھ میں کریں، تاکہ ہم اللہ کے کام کو بھی کر سکیں، دین کے کام کو بھی کر سکیں، اور ساتھ میں ہماری دنیاوی کام بھی چلتی رہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 5 کاروبار ڈالے ہیں کہ 5 کاروبار ایک امام اور مؤذن کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، انہی کاروباروں کو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ یعنی 5 ایک ایسے کام ہیں، 5 کام ایسے ہیں کہ جن کو ایک امام، مدرسین اور مؤذنین بڑے آرام اور سکون سے کر سکتے ہیں۔ ان 5 کام کو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ ایک ایک کام کو غور سے سنیں، اور آپ کو پسند آئے تو ان 5 کاموں میں سے ایک کام کو ضرور کریں، اس لیے کہ ایک امام اور ایک مؤذن کے پاس بے انتہا وقت ہوتا ہے اور بہت سارا وقت ہوتا ہے جس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے ایک چھوٹے چھوٹے کام آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے آیا ہوں تاکہ آپ ان کو کر سکیں۔ تو سب سے پہلا کام ہے جو میں نے ایک امام اور ایک مؤذنین اور مدرسین کے لیے رکھا ہے، جو بڑا ہی خوبصورت کام ہے، وہ کام ہے سلائی کا کام۔ کہ ایک امام، بڑا سے بڑا امام ہو، بڑا سے بڑا مؤذن ہو یا مدرس ہو، وہ سلائی کے کام کو بڑے آرام سے کر سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسا کام ہے جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سائیڈ سے اپنے امامت کی خدمت کو ساتھ میں لے کر، اپنے مدرسین کی خدمت کو ساتھ میں لے کر، اور اپنے اذان والی خدمت کو ساتھ میں لے کر ایک سلائی کے کام کو بڑے آسانی سے کر ہم روزانہ کا کم سے کم 400-500 روپیہ کما سکتے ہیں۔ یہ پہلا ایک ایسا کام ہے جو ایک امام اور مؤذنین اور مدرسین کے لیے بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس کام کو، یہ پہلا کام ہے، اس کو آپ نوٹ کریں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کتنی بھی قلیل تنخواہ میں اپنی خدمت کر رہے ہوں، لیکن اگر یہ کام اگر اس کے ساتھ ملا لیں تو آپ ایک اچھا گزارا بسیرا اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں انکم کے حساب سے۔ دوسرے نمبر پر میں نے جو کام رکھا ہے وہ ہے اسلامک آئٹمز کی تجارت۔ اسلامک آئٹمز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ٹوپی ہے، رومال ہے، جبے کا کپڑا ہے، اور اسی طریقے سے عطر ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلامک آئٹمس میں، اور یہ پہننے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں اسلامک آئٹمس میں آتی ہیں۔ تو آپ اس کو 10,000 15,000 کی انویسٹمنٹ میں اور 10 سے 15,000 خرچ کر کے آپ ان چیزوں کو اپنے پاس لا کر کے رکھ لیں۔ اگر چھوٹی موٹی دکان ہو تو اس میں رکھ لیں، اگر دکان کی سہولت نہ ہو تو گھر میں لا کر کے رکھ لیں۔ 10 سے 15,000 میں کافی سامان آ جائے گا، اچھے عطر ہوں، اچھی ٹوپیاں ہوں، اور جبے کا کپڑا ہو، اور اسی طریقے سے کرتے کا کپڑا ہو۔ یہ تمام آئٹمس آپ جائیں گے تو آپ کو وہ چیزیں بتا دیں گے کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو آپ مسجد میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر، اور ایک مؤذن کی خدمت کرتے ہوئے آپ اس تجارت کو کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر پر میں نے اس تجارت کو رکھا ہے۔ تو یہ دوسرا کام بھی ہے جس کو آپ ساتھ میں کرتے ہوئے روز کے 400 سے 500 آرام سے کما سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں نے امام اور مدرسین اور مؤذنین کے لیے جو کام رکھا ہے وہ ہے پھیری کا کام۔ یہ تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن جو امام سہولت سے کر سکتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں۔ پھیری کا کام کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹی موٹی 2 ویلر ہو، گاڑی ہو، تو آپ اس میں
10,000 15,000 کا کچھ آئٹم لے کر کے آ جائیں۔ آئٹم سے مراد کہ آپ کے آس پاس اطراف میں کون سی ایسی چیزیں قریوں میں چلتی ہیں، مثال کے طور پر چپل ہوں، یا پھر بچوں کے کپڑے ہوں، یا پھر عورتوں کے کپڑے ہوں، جو قریوں میں چلتے ہوں، اس کو لا کر کے رکھ لیں، اور فجر کی نماز پڑھا کر، مکتب پڑھا کر آپ پھیری میں نکل جائیں۔ ظہر تک کافی ٹائم ہوتا ہے، آپ ایک قریے میں اگر ایک دن میں بھی گھومیں گے تو آرام سے 400 سے 500 روپے کما کر کے واپس لوٹ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو ایک امام اور ایک مؤذن اور مدرسین کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن امام اور مؤذنین اس پھیری کے کام کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر میں نے جو کام رکھا ہے ایک امام اور مؤذنین اور مدرسین کے لیے، وہ ہے بکریوں کے پالنے کا کام۔ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کون سا ایسا کام ہے، لیکن بہت سارے نبیوں نے بکریوں کو پالا بھی ہے، چرایا بھی ہے۔ تو آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، آپ اپنے پاس اپنی حیثیت کے حساب سے 2 بکریاں لا کر کے پالیں، 4 بکریاں لا کر کے پالیں، اگر زیادہ سہولت ہے تو 5-10 بکریاں لا کر کے پالیں، اور آپ کے پاس کافی وقت ہے، آپ اس کو چرائیں یا چارہ لا کر کے دیں، کھلائیں پلائیں، 4 مہینے 5 مہینے میں اس کو بیچ دیں، اس میں آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں، جو کہ خدمت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، بکریوں کو چرانے والی سنت۔ تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ یہ چوتھا کام میں نے ایک امام اور مؤذنین اور مدرسین کے لیے رکھا ہے۔ اور پانچواں کام جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں، جو بڑے بڑے مدارس اور مساجد میں لگے ہوئے ہیں، جو ان 4 کاموں کو نہیں کر سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ درس و تدریس میں یا پھر تمام طرح کی پڑھائیوں میں اور دینی محنت میں، مشقت میں، جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو یہ کام کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے میں نے 5واں کام جو رکھا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے نام سے یوٹیوب چینل، فیس بک چینل بنائیں، اور اپنی درس و تدریس کو، اپنے بیانات کو اور اپنی نصیحتانہ الفاظ کو وہ اس چینل میں ڈالیں۔ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ مفتیان اعظام اگر اپنے بیانات اور اپنی نصیحتوں کو اگر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پسند آئے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر لاکھوں بیان کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کن لوگوں کو کون سا بیان پسند آئے ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے آپ جو بڑے مفتیان اعظام ہیں، جو ان 4 کاموں کو جو میں نے پہلے بتایا وہ نہیں کر سکتے، تو اس 5ویں کام کو تو وہ ضرور کریں، اور ان 5 کاموں میں سے اگر کوئی بھی کام آپ کی سہولت کے حساب سے ہو تو اس کو کریں، اس لیے کہ اس وقت جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، اس زمانے میں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10,000 15,000 میں آرام سے اور عافیت کی زندگی گزار سکتا ہوں، مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ ان چھوٹے چھوٹے کام میں جو آپ کو پسند آ رہا ہو ضرور کرنے کی کوشش کریں، اور بسم اللہ کر کے آگے بڑھیں، اور بس اس میں محنت میں لگ جائیں۔ خدمت اپنی طرف چلتی رہے گی، اور دنیا کی محنت، روزی روٹی بھی اپنی طرف چلتی رہے گی۔ ہم روزی تلاش کریں گے، اللہ روزی دے گا، ادھر دین کی خدمت بھی ہوگی، ادھر دنیا کی محنت بھی ہوگی۔ تو یہ 5 کام اگر آپ کی ضرورت کے ہے تو آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ کی ضرورت کی نہیں ہے تو ان اماموں کے پاس بھیج دیں جو سائیڈ سے کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کو دماغ کے اندر یا کوئی جانکاری اور کوئی انٹرسٹ پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔